شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ نہیں آتا، وہ آپ کے پاس ہر اس چیز کے بھیس میں آتا ہے جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں۔ جو شخص تکلیف سے ڈرتا ہے وہ اپنے ڈر کی وجہ سے پہلے سے ہی تکلیف میں ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں اور جدا ہونے والا برا ہے تو پھر اس کا نقصان زیادہ ہے کہ وہ اچھے سے محروم ہو گیا، اور آپ کو مبارک ہونی چاہیے کہ برا شخص چلا گیا۔ ایک معمولی تکلیف اور دکھ غیر معمولی درس سکھا جاتا ہے، اس لیے امتحان کی گھڑیوں میں رب کی طرف رجوع کریں اور اس کا شکرانہ ادا کریں جس نے دنیا میں رہنے کا سبق سمجھا دیا۔ اپنی اپنی جنت کے کچھ خواب لیے اپنی اپنی دوزخ میں سب جی رہے ہیں۔ یقین نہ آنے والی بات کا یقین کرنا پڑ جائے تو انسان کا دل دکھنے لگتا ہے۔ اے سکون دل، زندہ رہنے کے لیے ہمیں مستقل تیری ضرورت ہے۔ جس نے آپ کو غلط قرار دینے کی ٹھان لی وہ آپ کو گنہگار ثابت کر کے رہے گا، خواہ وہ خود نابینا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس رب کے فیصلے ہیں جس کے حق میں بھی جو کر ڈالے۔ کسی کو در دیا اپنا، کسی کو در بدر رکھا۔ جب کسی کی مصیبت آپ کی مصیبت نہ ہو تو صبر کی تلقین کرنا کتنا آسان محسوس ہوتا ہے۔ محبت کسی کو چھوڑنے کی لاکھوں وجوہات ہونے کے باوجود بھی ایک کمزور سی وجہ پر ساتھ رہنے کا نام ہے۔ اصل بحران یہ ہے کہ نئی نسل سمجھتی ہے کہ مٹھی بھر خواہشات ہی آزادی ہے۔ کچھ دن اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان ان کو بھولنے کے ڈر سے بار بار یاد کرتا ہے۔ خوبصورت بولو یا پھر خاموشی کو خوبصورت بنا کر اختیار کر لو۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت تقسیم کرنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ کم ظرف لوگوں کی نظر میں اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور بعض ظرف لوگوں کی نظر میں اپنی بڑی بڑی باتیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اصل ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی، دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے وقت کو بھر دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ آپ کے دل کو بھر دیتے ہیں، اور اس میں بہت فرق ہے۔ جانے والوں کی مجبوری ہوتی ہے، رونے والوں کو کتنا سمجھایا جائے۔ دوسروں کو ماننا، ان کو اہمیت دینا، ان کو سراہنا، ان کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جسے انسانیت کہا جاتا ہے۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ ہر کھو جانے والا شخص اس بات کا حقدار نہیں ہوتا کہ اس کو نقصان لکھا جائے۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے قیمتی ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، انمول ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں۔ ہم فضول امیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ خود بگاڑی ہوئی زندگی پر شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینا پڑے گی کہ ہر شخص ہمارے جیسا نہیں سوچتا، نہ ہر انسان ہماری طرح محسوس کرتا ہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، لیکن بددعا کے مقام پر دعا دینا اللہ کے کچھ خاص بندوں کی صفت ہے۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں 2 جہاں کے راز ہیں۔ تمہاری سلطنت ایسی ہو جس میں خوبصورتی نہیں، کردار کے سکے چلتے ہوں۔ تو اگر اہل بصارت ہے تو حساس بھی بن،
دیکھ تصویر کی گہرائیاں تصویر نہ دیکھ۔ ماننے والے کے فرائض اور ہیں اور چاہنے والے کے فرائض اور ہیں۔ آپ اگر اللہ کو ماننے والے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ 2.5% ہے۔ چاہنے والے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب کچھ اس کی راہ میں لگا دیتا ہے۔ کیا ڈھونڈتی ہیں نگاہیں آسمانوں میں، کیا فلک کے پاس رہتا ہے اپنا کوئی؟ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بنا لو جو اپنے اندر دنیا بھر کی چیزیں سما لیتا ہے لیکن تب بھی پرسکون رہتا ہے۔ ہمیں صبر سے دوسروں کے نقطہ نظر کو سننا چاہیے، ان کی خامی کی اصلاح کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے۔ کوئی شخص بیمار ہو تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کا عقیدہ بیمار ہو جائے تو اس کے بارے میں زیادہ توجہ اور رحم کی ضرورت ہے۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ نور ایسے نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن ہونا پڑتا ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر اور رضا۔ اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک کہ جو میرے رب نے چاہا اس پر میں راضی ہوں۔ عزت اور موت کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا، یہ دونوں ہمیشہ کے نقصان ہوتے ہیں۔ احساس جرم اور پچھتاؤ کی گرد بھی وقت گزرنے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ زندگی انسان کو مگن کر دینا جانتی ہے اور یہ دل بندے کو بڑا مجبور کر دیتا ہے، اپنے بس میں کر لیتا ہے، منمانی کرتا ہے، اڑ جاتا ہے، مصلحتوں کو نہیں مانتا، نافرمان بنا دیتا ہے۔ بعض اچھی عادتیں بھی انسان کو نقصان دیتی ہیں، صرف تب جب وہ ضرورت سے زیادہ پکی ہو جائیں، کیونکہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے، اور وقت گمان میں ہو تو بہت دور لگتا ہے، لیکن جب سر پر پڑ جاتا ہے تب پچھتاوے ہوتے ہیں۔ سوچ، خواب، فکر اور میں کی چابک ہر بندے کو پھر اپنی مرضی سے دوڑاتی ہے۔ ناکام ہو جانے والے لوگ ناکامی ہی کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ جان لینا یعنی آگاہی عذاب ہے، اس صورت میں اگر دیر سے جانا جائے، چاہت مر جائے تو پرواہ بھی فوت ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ سارے بیان اور فرمان فضول ہو جاتے ہیں اور فقط ایک جملہ پوری بات کا حاصل ہوتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کو یاد رہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ کیا انسان ہمیشہ ایک اندھی کھائی میں گزار دیتا ہے؟ کیا اسے حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا؟ کیا اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ ایک اندھے کنویں میں زندگی گزارتا آیا ہے؟ حقیقت کی دنیا بالکل الٹ ہے جس میں وہ رہ رہا ہے۔ جو گم ہو جاتے ہیں وہ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، یا وہ جو پیچھے رہ کر راہ تکتے ہیں۔ انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، پھر آنے والی چیز کی خوشی اسے خوش نہیں کرتی۔ دوستی میں واز نہیں کرتے، نصیحت بھی ڈرا ڈال دیتی ہے، اور عیب گنوانا بھی سب سے بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ اس کا ایک نظام ہے، جو دعائیں اس نظام میں خلل ڈالیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے نیم کے درخت پر گلاب نہیں کھل سکتے، ایسی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہر کسی سے اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، ہر کسی کی طرف دل نہیں کھنچتا۔ ایسا کوئی ہوتا ہے، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ احساس کمتری کا مارا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے،
اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہے۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش اپنی زندگی میں لگا لیتے ہیں جن کا پورا ہو جانا حقیقت میں زندگی کی بربادی ہوتا ہے۔ خدا سے ہمیشہ بہتری کی دعا مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی کی بجائے بہتری مانگو۔ جب قسمت میں ہوتا ہے تو انسان یہ پہاڑ اور دیواریں پار کر ہی لیتا ہے، ورنہ آخر میں انسان صرف کاش کہتا رہتا ہے۔ زندگی جس کے حکم سے قائم ہوتی ہے، موت بھی اسی کے حکم سے واقع ہوتی ہے۔ جب دل ہی اندھیر ہو تو دنیا کے اجالے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ بہت سی باتیں جو ایسے ہی مذاق میں کہہ دی جاتی ہیں، مگر ایسی باتوں کی پکڑ بھی ایسے ہی ہو جایا کرتی ہے۔ آنسوؤں کا بہنا اذیت نہیں ہوتی، ان کو پہنچنے کے لیے کسی کا نہ ہونا اذیت ہوتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کا رشتہ جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ آہستہ آہستہ آدمی بڑے سے بڑے بوجھ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ہمت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، بس عادت پڑ جاتی ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نظروں سے اوجھل ہو جائے تو ذہن سے بھی اوجھل ہو جائے۔ وقت اور موت یہ دونوں کسی کو نہیں چھوڑتے۔ وقت کبھی ٹھہرا نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوا کرتا تو لوگ اپنی مرضی سے خوشیوں کے پل ہمیشہ ٹھہرائے رکھتے۔ کاش کہ ہم راستوں سے ان کا انجام پوچھ سکتے ان پر چلنے سے پہلے۔ ہر انسان جس کے اختیار میں کسی کی خوشی اور سکون ہو، وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ انسان تب نہیں مرتا جب وہ مرنا چاہتا ہے، وہ تب مرتا ہے جب اس کے دل میں کبھی نہ مرنے کی چاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ موت کو پہچان لینے والے شخص کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ اسرار خدا بندی کو سمجھنے لگتا ہے، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی خوشیوں میں تو ایک دوسرے کی کوتاہی معاف کر سکتا ہے، لیکن غم میں ہر کمی سیدھی دل پر لگتی ہے۔ اکیلے رہنا قدرت کے خلاف ہے، اور جو چیز قدرت کے خلاف ہو اس میں کبھی سکون نہیں رہتا۔ بہت انمول ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی موجودگی میں آپ اپنے غم بھول جائیں، دکھ نہ لگیں اور کسک فراموش کر دی جائے۔ گھر ٹوٹنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ پرندے کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کتنے دن وہیں اڑتا رہتا ہے، اور پھر انسان کی تکلیف تو زیادہ ہوتی ہے۔ اپنی خود کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو رب کی ذات سے منسوب کر دینا ویسے بھی انسان کے لیے سب سے آسان کام ہوتا ہے۔ اگر ہر جرم کرنے والا جرم کرنے سے پہلے ایک بار اپنا محاسبہ کر لے کہ یہ جرم وہ دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو برباد کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو شاید اس دنیا سے جرم ختم ہو جاتے۔ بادشاہ اگر فقیر ہو جائے تو فقیروں کو بھی اس پر ترس آتا ہے۔ آپ کے حصے کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ رزق حلال طریقے سے کمانا ہے یا حرام، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ جب راستہ بتانے والے بھٹک جائیں تو قافلے طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔
زندگی ایک تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تھک جاؤ تو اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اللہ بہترین سہارا ہے، اللہ بہترین مداوا ہے۔ عشق کا معنی ہے جان نثار کر دینا اور انتہا سے زیادہ کر دینا، اس کی خواہش پر لبیک کہہ دینا، تکلیف میں خاموشی سے گزر جانا، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے اسے قبول کرنا۔ غم بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور یہ دلوں کو نرم کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ سخت دل کسی کام کے نہیں ہوتے۔ جن خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط راستہ چنا جائے وہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ جو صبر کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں دنیاوی جنگوں میں ان کی شکست ناممکن ہوتی ہے۔ لاکھ شکر ہے دل کی حالتیں راز ہی رہتی ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ مسکراؤ کے رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا، اڑو کے اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس نہیں، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ غموں کی داستان سنانے والے ہمیشہ کمزور نظر آتے ہیں، مضبوط لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ وہ اپنی کامیابیوں اور اپنی اچھائیوں کے ذریعے دوسروں کے دلوں میں اترنا جانتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کیسی ہے، یہ ہے وہ چیز جسے جان کر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے غموں کی داستان سے ان کو خود سے قریب نہیں کرنا، کھلی کتاب بن کر لوگوں کے سامنے نہیں گھومنا۔ یہ دنیا گناہ کے تلاش کرنے والے کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے تلاش کرنے والے کو فضل دیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اس سے بڑا انصاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ علم امانت ہوتا ہے، اس کو جیسے دیا جائے اس کو ویسے ہی لینا چاہیے۔ تعلیم نہ عہدے کے لیے حاصل کی جاتی ہے نہ پیسے کے لیے، اس کا مقصد دل اور ذہن کو روشن کرنا اور مہذب بنانا ہوتا ہے۔ زندگی جسمانی خوبصورتی سے کہیں آگے کی چیز ہے، یہ روحانی بیداری کا نام ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ جو لوگ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لاتے ہیں ایسے لوگوں کو کبھی خود سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ صاحب اختیار کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، اسے اپنے فیصلے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تعلق کا عملی پہلو ذمہ داری ہے، جہاں بھی کوئی رشتہ ناتا ہو وہاں ذمہ داری کا احساس خود سے ہونے لگتا ہے۔ عزت کروانے کے لیے صرف عمر کے لحاظ سے بڑا ہونا لازمی نہیں، بڑوں کو اپنی عمر کی طرح ہی بڑے دل، بڑے ذہن، بڑے اچھے اخلاق اور عادات کا مالک بھی ہونا چاہیے۔ اجنبیت ایک راز ہے، اور راز ہمیشہ پرکشش لگتے ہیں۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہت اس کو خوار نہیں کر سکتی۔ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ جو اندر جا رہا ہے وہ اپنا کام لازمی کرے گا، بھلے آپ کی نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو۔ خوشی کا انتظار نہیں کرتے، خوشی کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں۔ خوشی کو کسی شخص یا چیز سے نہیں جوڑ لیتے، خوشی کو خود بناتے ہیں۔ خوابوں کے حقیقت میں بدل جانے کا امکان ہی دراصل زندگی کو دلچسپ اور خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ کچھ برائیوں کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ان برائیوں کے درمیان میں رہنا پڑتا ہے، دل کو اور نفس کو مضبوط کر کے۔ قرآن کی ہر ایک آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ نہ آئے۔ اللہ کی ہر نشانی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں، آپ کے راز نہ کھلیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصیبت آپ کو گھیر لے گی، آپ حالات کا نشانہ بن جائیں گے، اور یہ سب اس لیے ہوگا
کہ اللہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ لا علمی، اور روشنی کیا ہے؟ علم۔ اگر ہم خدا کے برگزیدہ بندے ہوتے تو خدا کو زیادہ اچھی طرح سے جانتے۔ اپنی دل کی سمت دیکھو کہ وہ کس طرف ہے، ورنہ اپنے عمل کی طرف دیکھو، تم جان جاؤ گے کہ تم کون ہو۔ صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں تھامے ہوئے ہے۔ ہم زمین پر پڑی ہوئی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے تو پھر راستہ کھل جاتا ہے۔ دراصل جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، یا کم از کم اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ امید نے موت کو کتنا نزدیک کر دیا ہے۔ امیدوں سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ جاہل کی نافرمانی کرو، محفوظ اور سلامت رہو گے۔ خوبصورت نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر چیز سے آدمی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے سوائے زندگی کے۔ مال و دولت تباہی کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ جس چیز کے ذریعے جلد سزا اور مصیبت آتی ہیں وہ سرکشی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ دنیا مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کا آنے والا ہر دن درد اور غم سے بھرا ہوا ہے۔ تم شیطان کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف بناؤ اور اس کی مخالفت کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤ، تاکہ تمہارے نفس پاک اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے دنیا کی لالچ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ ہر نا امید ہونے والا مایوس ہے، ہر جاہل اور نہ جاننے والا فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ دل نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا نہیں جو شہوتوں میں الجھا ہوا ہے۔ بہت سے دور رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب سے قریب تر ہیں، اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ موت کو بھلا دینے کی وجہ سے لگتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں لگا رہتا ہے اس کی بےہودگی بڑھ جاتی ہے۔ جب تو کسی سے احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر دے۔ خزاں کے گرتے پتے حقیر نہیں ہوتے، انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ نماز حقیقت انہی کی ہے قائم جو محبوب کی ہر ادا دیکھتے ہیں۔ دور ہی سے نہیں محبوب سے ملاقات، آنکھ والوں کے لیے وہ ہر در و دیوار میں ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ وہ شخص بد نصیب ہے جسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ انسان عقل کی مخلوق نہیں، عشق کی مخلوق ہے۔ عشق الہی تک پہنچنے کا بہترین راستہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ملتا ہے۔ نیکی کا زمانہ ہو یا نہ ہو، لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں، پر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ نیچے گر جانا ایک حادثہ ہے، نیچے پڑے رہنا ایک مرضی ہے۔ جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم غم سے گھل کر لاغر ہو جاتا ہے۔
علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہیں جو دوست بن کر آئے۔ ناگوار رویوں اور تکلیف دہ لوگوں کو اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو اپنا ہی راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کی آنا ہے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ہم دماغ کی سنتے کب ہیں؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر گواہی دل ہی کی ہوتی ہے۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب اللہ کی یاد میں کمی ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ کی یاد زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ زیادہ تر اچھے انداز میں سوچنا ہے۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ راستے کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی نشانی ہوتی ہیں۔ رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو، اور جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ بات نہیں کرو۔ 2 دفعہ پوچھنا ایک غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ خالی پن کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ بے وقوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے۔ اس سے منہ پھیرنا اس کی سزا ہے، اور اس سے دور رہنا ثواب ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ کیا غلط ہو سکتا ہے، اس سے ڈرنا چھوڑیں، اور جو صحیح ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مثبت ہونا شروع کریں۔ جب آپ غلطی پر ہو تو غلطی تسلیم کر لیا کریں، اور جب آپ درست ہو تو خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ والے لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اصولوں کے پابند شخص بننے کی کوشش کریں۔ خدا کی بنائی گئی حدوں کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف۔ لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ ہم نے محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی، اب ہم صرف دکھ، درد اور دولت کو گنتے ہیں۔ یقین کی دولت گوا دینے والے خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ کبھی غور کریں، چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ عشق وہ 7ویں حص ہے جسے وہ عطا ہو، اسے خوشبو سنائی دے، رنگ دکھائی دے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ رب کی چاہت رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات، ہر وقت، ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے، اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس ناشکرا اور کافر ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا اور کوئی سننے والا نہ ہو۔
جسے دنیا بھا گئی وہ آرزو میں رو رہا ہے، اور جو آخرت کی خوف میں مبتلا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے، کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا۔ حسن ایک دلربا حکومت ہے، عشق ایک قدرتی غلامی ہے۔ رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ فانی دنیا عارضی بسیرا، سب خدا کا کچھ نہیں میرا۔ انسانوں کا مرنا بھی الہی کے وجود کی دلیل ہے۔ سستی دنیا میں وقت کو کھونا اور آخرت میں حسرت کی وجہ ہے۔ کسی کے آنسوؤں کے تھمنے کی وجہ بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جسے اپنے ہی چاہنے والے کی خبر نہ ہو، وہ کوئی ہمدردی کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے لیکن رب نہیں ہو سکتا۔ جاہل وہ ہے جو اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں، مجھے رحمان کی دوستی سے فرصت نہیں ملتی کہ شیطان سے دشمنی کروں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار پر ناجائز خواہشات سے بچنا اصل مردانگی ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، مانگنا بندے کا کام ہے۔ دوسرے بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک رہو اور ان کا غم دیکھ کر خوش مت ہو۔ وہ جس کا ملنا ناممکن ہے وہ مل جائے تو کیسا ہو۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو دنیا سے بند کر لو۔ زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ بے احتیاطی سے نکل جانے والی بات واپس نہیں آتی۔ کہانی کا لمبا ہونا اس کی خصوصیت نہیں ہوتی، بلکہ اصل خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ کتنی طویل عرصے تک ذوق اور شوق میں سنی اور پڑھی جاتی ہے۔